فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرا نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ جیسے ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں۔ آپ نے ابو بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ میں، ان کو نہیں، آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے۔ بلال کو کہا کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے، جزوی فضیلت۔ سارے لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، میرے نبی نے فرمایا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ بیٹھ کے چلے گا، یہ جزوی فضیلت۔ جنت میں جانے لگوں گا تو جنت کی سواری کی لگام ایسے نیچے گرے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی ڈرائیور آئے گا، کوچوان آئے گا جو چلائے گا، تو بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے گی۔ تو اس طرح یہ جزوی فضائل کسی کے کسی طرح، کسی کے کسی طرح ہیں۔ تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے، بہت کوتاہی کرتے۔ ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے، اس سے ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی۔ تم میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو گے، اور میرے سامنے آ کر میری اولاد کی تم تعریف شروع کر دو، چاہے مجھے پتہ بھی ہو جھوٹی تعریف کرنا، تو بھی میرا دل خوش ہو جائے گا۔ تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے، بہت کوتاہی کی۔ تو تم سنتے رہتے ہو، میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے، اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے، لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی متاع میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے۔ میں اس سے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا ہوں، اور اپنی کوتاہی پر اور امت کی کوتاہی پر استغفار کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بھلانا تو کیا ہے، 60 سال میں کیا کر دیا، ذبح کر کے رکھ دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسہ ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں، اور پھر ان کے پیچھے لگ کے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ شاید اللہ ان کے عالی شان مقام طے کر چکا تھا۔ جب وہ سب ساتھیوں نے کہا نا کہ اب واپس چلیں، وہاں ابن زیاد آ چکا ہے، واپس چلیں، تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ ان کا تم موت دیکھ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی ہے، لہذا مجھے جانا ہی جانا ہے۔ کی مسجد میں تھے، بندوں نے سوچا
کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو علی سے ایسا سوال کرے کہ علی سوچ میں پڑ جائے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے غار میں رہ رہا تھا. اتنی ریاضت تھی اس کی کہ وہ غیب کی چیزوں میں چھانک لیتا تھا. اس سے لے کے کوفے آ گئے, مسجد کے باہر اسے تیار کر کے اندر بھیجا. وہ آیا تو سامنے منبر میں میرے شہنشاہ آ کے کہنے لگا, علی میں چاہتا ہوں کہ تم کوفے کے لوگوں سے سوال کرتے ہو, مجھ پہ سوال کرو, میں تمہیں جواب دوں. علی نے جو اگلا جملہ کہا, آپ کے چہروں پہ آنکھوں پہ رونق آئی. علی مسکرا کے کہتے, اکیلا تو ہی جواب دے گا یا وہ بھی آئیں گے جو تجھے لے کے آئے؟ میرے مدے مقابل تو نے رکنا ہے یا وہ بھی آئیں گے؟ کہنے لگا, جب میں آ گیا ہوں کسی اور کی ضرورت نہیں, آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. مسجد میں لوگوں نے کہا, علی جب وہ چیلنج کر رہا ہے تو آپ کو سوال کر لینا چاہیے. اب امیر المومنین کے سامنے کوئی نبی کھڑا ہوتا تو شاید علی علم کا کوئی بات پوچھتا. سامنے کھڑا تھا ایک جاہل یہودی. علی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے مٹھی کو بند کر کے سامنے, بتا مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی, آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق غیب میں جھانکا, آنکھیں کھولی. کوہ ابو قبیس میں ایک فاختہ نے انڈے دیے, ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا. صحابیوں کی نظریں اب ہاتھ پہ کے دیکھے کیا نکلتی. علی نے ہاتھ کھولا تو فاختہ کا انڈا تھا. فاختہ کا انڈا دیکھا تو بندوں نے اس یہودی کی طرف دیکھا, گڈ یہ اچھی. اب علی پہ سوال ہے, اب کرے گا. اتنا کہنا تھا, علی ممبر سے نیچے اترے, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دے, اللہ نے ابھی تک وہ ماں پیدا ہی نہیں کی جو ایسا بیٹا چلے جو علی کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے. اللہ نے وہی اللہ اس کے ہاتھ پہ رکھا, رکھ وہیں پہ جہاں سے میں نے اٹھایا. رکھ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے. اتنا کہنا تھا, قدموں میں گرا, گر کے کہنے لگا, یا علی جو میں نے بتایا وہ عالم کرتے ہیں, جو تو نے کیا وہ خالق کرتے ہیں. میں سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ اب اگلا جملہ مولا نے فرمایا, جب شرمندہ ہو کے جانے لگا نا, اب یہودی آیا تھا اور یہودی جا رہا تھا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی اپنا اب منوا لے اور اللہ منوائی نہ. وہ علی مان گیا تھا, وہ جانا گلے کا واپس آ ہی گیا ہے تو اب مجھے بھی کچھ بتا. سر جھکا کے کھڑا ہوگا, جی پوچھنے گیا علی. علی فرمائیے جو تو جواب دے دیتا ہے یہ علم کہاں سے لیا؟ اس اگر ریاضت کی ہے میں نے, عبادت نہیں ریاضت کی. یہودی تھا. علی فرمایا تو نے اپنا نفس مارا ہے؟ جی مارا. کیا کرتا ہے اس نفس کو مارنے کے لیے؟ اس کا میرا نفس جس چیز کے لیے مجھے کہتا ہے یہ کام کر, میں وہ نہیں کرتا. جس سے وہ روکتا ہے اس سے میں روکتا ہوں. میں نفس امارہ کے پیچھے نہیں چلتا. کلمہ نہ پڑھتے ہوئے بھی میں نفس مار کے ریاضت کس منزل پہ پہنچ گیا کہ میں غیب کی چیزوں سے واقف ہو جاتا ہوں.
اللہ فرمایا اچھا تیرا نفس جو تجھے کہے وہ تو نہیں کرتا؟ اس کا بالکل نہیں کرتا. اللہ فرمایا تیرا نفس کیا کہتا ہے تیرے مسلمان ہونے کے لیے؟ وہ کہتے نہ ہو، لیکن پھر ہو. آئے آئے اگر تیرا نفس کہتا ہے کہ نہ ہو تو پھر ہو. قدموں میں گرا، گر کے کیا لگا تو نفس سے کیسے واقف ہے؟ اللہ سینے پہ ہاتھ مار کا انا نفس اللہ، میں وحدت کا روپ ہوں، میں توحید کی پرچھائی ہوں، میں اللہ کا چھپا ہوا راز ہوں. یہ تو اس نے کرم کر دیا ہے کہ اس نے اس بادشاہ کی ولایت ہمیں دے دی ہے.